قال عليه الصلاة والسلام ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيب الله صلاة وسلاما عليك يا نبي الله وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ عالیہ میں اور بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف، تمام اچھائیاں، تمام خوبیاں صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ آج کی مبارک محفل اور آج کی مبارک بز آمین کے متعلق سجائی گئی، جس کو عام لفظوں میں آمین کہا جاتا ہے اور دوسرے لفظوں میں حفظ کی تکمیل ہو یا نازلہ قرآن کی تکمیل ہو، اس کے اظہار تشکر میں، اور طالب علم جس نے نازلہ قرآن یا حفظ القرآن مکمل کیا ہے اس کی حوصلہ افزائی کے لیے آمین کی محفل کو منعقد کی جاتی ہے۔ چنانچہ یہ مبارک محفل ہمارے محترم قاری سید عمران عطاری دامت برکاتہم العالیہ، ان کے شہزادے حافظ احمد رضا قادری صاحب، انہوں نے اللہ پاک کے فضل و کرم سے تکمیل حفظ کیا۔ ان کے حوصلہ افزائی کے لیے ان کے اہل خانہ نے اظہار تشکر کے طور پر یہ مبارک محفل سجائی ہے۔ اللہ رب العالمین اہل خانہ کی اس محفل کے سجانے کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس محفل پاک کی برکتیں اہل خانہ سمیت اللہ رب العالمین ہم تمام حاضرین کو نصیب فرمائے۔ جس طرح ہم اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم فرقان حمید یہ وہ کتاب ہے کہ جسے اللہ رب العالمین نے بطور وحی اور وحی کی صورت میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب معطر اور سینہ مقدسہ پر نازل فرمایا کہ نزل علی قلبک، کہ محبوب آپ کے سینے پر اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ میں اور آپ بغیر تمہید کے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ مبارک محفل ایک رسمن نہیں ہے کہ جس طرح ہمیں اور آپ کو دعوت دی گئی ہم اس لیے آ گئے کہ اگر ہم نہ آتے تو صاحب خانہ ہم سے ناراض ہوتے، اگر ہم نہ آتے تو صاحب خانہ ہم سے ناراضگی کا اظہار کرتے۔ لہٰذا یہ مبارک محفل صرف رسمن نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کے جناب میں اظہار تشکر کے لیے یہ مبارک محفل سجائی گئی ہے۔ ہم اور آپ اس میں شریک ہو رہے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، اور میں اور آپ اس بات پر توجہ کریں کہ اللہ رب العالمین جل وعلا مجدہ الکریم کہ جس سے وہ بھلائی کا اور خیر کا، اور میں اس کو دوسرے لفظوں میں کہوں کہ اللہ رب العالمین جل وعلا جسے اپنی بارگاہ سے مغفرت، نجات اور جنت کا سرٹیفکیٹ اور جنت کا مجدہ سنانا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین اسے کسی پہرائے کے اندر قرآن کی خدمت کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ میں اور آپ اس بات پر توجہ کریں کہ قرآن کو پڑھنا، قرآن کو پڑھانا، قرآن کو سمجھنا، قرآن کو سمجھانا، قرآن کو یاد کرنا، قرآن پر عمل کرنا، فرمایا کہ بندہ کسی اعتبار سے بھی اگر قرآن سے جڑا ہوا ہوگا تو اس دنیا کے اندر بھی اس کی برکتیں اس کو ملیں گی۔ مزید یہ کہ اللہ رب العالمین قرآن سے جڑے ہوئے لوگوں کو کل قیامت میں اس کا صلہ عطا فرمائے گا۔ ہمارے علماء نے اس بات کو ذکر کیا، فرمایا جو قرآن ہے یہ ایک ہیرے کی مانند ہے، ڈائمنڈ،
ہیرے کی مانند ہے کہ ہیرے کو جس زاویے سے اور جس ویو سے دیکھا جائے اس کو گھما گھما کر آپ بار بار چاروں طرف سے اور چاروں کنارے سے اس کو بار بار آپ اس کے سراؤنڈنگ کو دیکھتے جائیں، لیکن جو ہیرا ہے جس جانب سے اس کو دیکھا جائے گا، کہا کہ آنکھوں میں ایک نور، ایک چمک، ایک روشنی اس سے نظر آئے گی۔ فرمایا قرآن کی یہی مثال ہے، قرآن سے بندہ جس پہلو سے یا جس جانب سے یا جس ویو سے قرآن سے جڑ جاتا ہے، اللہ اسے بھی روشن کر دیتا ہے، اس کے سینے کو بھی معطر فرماتا ہے۔ فرمایا یہ قرآن کا فیضان ہے، اگر بندہ قرآن پڑھے تب بھی وہ چمکدار ہوتا ہے، اسے یاد کرے تب بھی وہ روشن ہوتا ہے، اگر اسے دوسروں تک پہنچائے تب بھی وہ نرالا ہو جاتا ہے، اور اگر اس پر عمل کرے فرمایا دنیا بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، اس سے رب بھی راضی ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہ قرآن کا فیضان ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ میں اور آپ اس بات پر غور کریں کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو ذکر فرمایا، فرمایا القرآن شافع و مشفع۔ فرمایا جو قرآن ہے نا کل قیامت کے دن شفاعت کرنے والی ہے۔ کہا کس کے لیے شفاعت کرے گی؟ کہا کہ قرآن اپنے پڑھنے والے کے حق میں شفاعت کرے گی۔ اور میں اور آپ جانتے ہیں کہ شفاعت کا معنی ہے سفارش کرنا۔ سفارش کرنا، کسی کے بارے میں بندہ کہہ دے کہ یار یہ تو ہمارا بندہ ہے، کہیں پر اس کی نوکری لگ رہی ہو، کہیں پر اس کے کسی کام کی بات ہو رہی ہو، کوئی دوسرا بندہ اس کا دوست ہو، اس کا رشتہ دار ہو، اس کے محلے کا ہو، وہ اس ادارے میں جا کر کہتا ہے یا ذرا خیال کر لینا یہ اپنا بندہ ہے۔ کہا کہ سفارش اس کو کہتے ہیں کہ کوئی دوسرا بندہ اس کی ضمانت لے اور کوئی دوسرا بندہ اس کی تصدیق کرے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ دے۔ فرمایا سنیں، دل کے کانوں سے سنیں، قرآن وہ ہے جو کل قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے حق میں شفاعت کرے گی، یعنی اس کی تصدیق کرے گی۔ کہا اس کی تصدیق اور اس کی سفارش اور اس کی شفاعت کس درجے کی ہوگی؟ فرمایا اس درجے کی ہوگی، قرآن بارگاہ الہی کے جناب میں حاضر ہوگا اور بارگاہ الہی میں عرض کرے گا مولا یہ جو بندہ تھا مجھے پڑھا کرتا تھا، مجھ پر عمل کیا کرتا تھا، مجھے یاد کیا کرتا تھا، اس کا حلق خشک ہو جاتا تھا لیکن پھر بھی یہ مجھے پڑھا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، اس موقع پر بارگاہ الہی میں قرآن عرض کرے گا کہ مولا یہ دنیا کے اندر مجھے پڑھنے والا تھا، مولا میری شفاعت اس بندے کے حق میں قبول فرما۔ حدیث کے الفاظ ہیں مشفعہ، میرے آقا نے فرمایا جب قرآن شفاعت کرے گا اللہ رب العالمین اس قرآن کی شفاعت کو اس بندے کے حق میں قبول فرمائے گا جس بندے کے حق میں قرآن شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا، اور اللہ اس کی سفارش کو قبول فرما کر اسے داخل جنت فرمائے۔ فرمایا کہ یہ قرآن کا فیضان ہے جو اس دنیا ہی کے اندر نہیں بلکہ اللہ قیامت میں بھی اس کو عطا فرمائے گا۔ اور یاد رکھیے کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ کیا ہے بولیے؟ ابھی عمیر شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ماحول بیٹھنے کا اس طریقے کا نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ بیٹھے ہوئے تو محفل میں ہی ہے، کرسی پر بیٹھے ہوئے تو کیا ہوا، آپ کی ماشاءاللہ توجہ ادھر ہی ہے اور آپ ماشاءاللہ دل کی توجہ کے ساتھ ان باتوں کو سماعت کر رہے ہیں۔ تو میں پھر ایک بار آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ تھوڑی سی آپ توجہ مزید رکھیں اور ان باتوں کو سنیں، کیونکہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ رسمن نہیں ہے کہ بس یوں ہی آ گئے اور یوں ہی چلے گئے، نہیں، آئے ہیں اللہ اس کے رسول کا ذکر سننے اور قرآن کی فضیلتوں کو سننے کے۔ میں اور آپ توجہ کریں کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اور اہل سنت و جماعت اس کو کہتے ہیں کہ جو قرآن کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور قرآن سے پہلے اپنے سینے کو جس چیز کو قرآن کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور اس سینے میں کیا چیز ہوتی ہے کہ جس سے قرآن کا فیضان اس سینے میں اترتا ہے۔ فرمایا اہل سنت کا خاصہ یہ ہے کہ وہ اپنے سینے کو عشق رسول سے معطر کرتے ہیں، جب وہ قرآن سینے سے لگاتے ہیں تو انہیں قرآن کا فیضان بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے وہاں خشک ماحول نہیں ہوتا ہے، خشک ماحول نہیں ہوتا ہے۔ خشک سے مراد یہ ہے کہ قرآن یوں سینے سے لگایا ہوا ہے اور قرآن ایسے پڑھ رہے ہیں کہ لگتا ہے فلسطین فتح ہو جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ بددین گمراہ
اور جہنمی لوگ قرب قیامت میں ایسے ہوں گے کہ قرآن کی تلاوت ایسے کریں گے، اللہ اکبر، لوگ اس کو سن کر اش اش کریں گے، لیکن یاد رکھیے کہ ان کا قرآن خود ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ فرمایا کیا معاملہ ہی ہے؟ کہا کہ عشق رسول کے بغیر اور محبت رسول کے بغیر انسان ہزار ختم کر لے، وہ قرآن کا فیضان نہیں پا سکتا۔ فیضان قرآن اسی کو ملتا ہے جس کا سینہ حضور کی محبت سے روشن ہو۔ سمجھ رہے بات؟ ہمارے یہاں مدرسوں میں یہ نہیں ہوتا کہ صرف قرآن رٹوا دیا بس جاؤ اسی کو پڑھتے رہو تمہیں جنت مل جائے گی۔ کہا نہیں، قرآن بھی ضروری ہے، لیکن اس سے ضروری حضور کی محبت ہے۔ محبت رسول کے بغیر قرآن ہو تو وہ فائدہ نہ دے گا، محبت رسول ہو اور اس کے ساتھ قرآن کا فیضان ہو، کہا یہی وہ رستہ ہے کہ جو بندے کو جنت میں داخل کرے۔ بات سمجھ رہے؟ خشک مولوی ہمارے یہاں نہیں بنائے جاتے، اور ہمارے وہاں خشک حافظ نہیں بنایا جاتا، بلکہ وہ حفظ کرنے کے بعد یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا۔ بلکہ ہمارے ہاں دعائے مدینہ ہوتی ہے، اسمبلی ہوتی ہے، انگلش میں اسمبلی کہتے ہیں، وہ یعنی کہ کلاس شروع ہونے سے پہلے بچے لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اس کو مکمل کرنے کے بعد حفظ کی کلاس میں جاتے ہیں اور قرآن سناتے ہیں، یاد کرتے ہیں۔ کہ اس سے پہلے اس کو پڑھایا جاتا ہے، پڑھ مولا صلی وسلم دائما ابدا، محبوب پر درود و سلام پڑھ۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا اس کے سینے کو تیار کیا جاتا ہے، محبت رسول کے گلدستے سے اس کے سینے کو سجایا جاتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے اب قرآن پڑھ، وہ قرآن تجھے روشنی بھی دے گا، چمک بھی دے گی، وہ قرآن تجھے نجات بھی دے گی، اور یہی وہ قرآن ہوگا تو جو تجھے اللہ کی بارگاہ کی جانب سے نجات کا رستہ بھی بتائے۔ کہا کہ ہمارے یہاں اہل سنت و جماعت کا یہ خاصہ ہے کہ وہ عشق رسول سکھاتے ہیں، اور اس عشق رسول کے پیالے میں قرآن کی محبت کو اور قرآن کو اس کے اندر گویا کہ اس کو ڈالتے ہیں، اور پھر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ خشک نہیں ہوتا بلکہ حافظ بھی ہوتا ہے اور سچا عاشق رسول بھی۔ یہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا خاصہ ہے۔ آپ کہیں گے یہ تو آپ ایویں ہی بات کر رہے ہیں، ایویں بات کر رہے ہیں، آگے پیچھے آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کی، اور آپ جو ہے اپنے طرف سے یہ خشک کی بات کر رہے ہیں اور محبت رسول کی بات کر رہے ہیں۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب قرآن سناتے تھے اور قرآن کی تعلیمات کو بیان کرتے تھے، کہا کہ آپ نے صحابہ کرام کو پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ کہا ہاں پڑھا ہے۔ کہا وہ حضور سے قرآن بھی سنتے تھے، قرآن سے زیادہ حضور کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ یہ حقیقت ہے، یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ قرآن کی بھی محبت تھی، قرآن سے بھی انہیں سچا پیار تھا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ محبت مصطفیٰ اور تعظیم مصطفیٰ ان کے سر فہرستہ پیش نظر تھا، کہا اس کو فالو کرتے تھے۔ آپ کہیں گے اس پر کوئی مثال پیش کیجئے تاکہ بات واضح ہو جائے، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو حکم فرماتے تھے اور جو آپ پر وحی مبارکہ نازل ہوتی تھی، حضور اسے بیان کرتے تھے، صحابہ اس پر عمل کرتے تھے، لیکن جب بات آتی تھی حضور کی تعظیم کی، کہا کیا ہوتا تھا؟ کہا سنو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرمایا کرتے تھے، اور آپ کے جسم مبارک سے وضو کے پانی کے قطرے نکلتے تھے۔ کہا صحابہ کرام اسے زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، بلکہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اسے اپنے چہرے پر، اپنے جسم پر مل لیا۔ کہا کہ یہ تعظیم مصطفیٰ۔ کہا اور کیا؟ کہا کہ آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ کیا دیکھا ہے؟ کہا کوئی بادشاہ ہو، لوگ اس کی کیسے تعظیم کرتے ہیں؟ کہا یہی ہوتا ہے کہ بادشاہ آتا ہے، لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھ باندھ لیتے ہیں، اور زمانے جاہلیت میں چلے جائیں تو بادشاہوں کے سامنے لوگ تھوڑا جھک جاتے تھے، اور جس نے معاذ اللہ اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کیا تو لوگ اس کے سامنے سربہ سجود بھی ہو جاتے تھے۔ لیکن کہا یہاں پر یہ معاملہ نہیں ہے، یہاں پر اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ظاہری حیات سے ہیں۔ کہا تعلیم قرآن دے رہے ہیں، صحابہ اس کو لے رہے ہیں اور اس پر عمل بھی کر رہے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ تعظیم مصطفیٰ کا عالم یہ ہے کہ جہاں وضو کا پانی گرتا تھا، کہا وہ زمین پر نہیں آتا تھا۔ کہا اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لعاب مبارک کو اپنے دہنے مبارک سے نکالتے تھے،
فرمایا صحابہ اسے گرنے نہیں دیتے تھے بلکہ اسے بھی اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہرے پر اپنے جسم پر مل لیا گیا. بولے نا سبحان اللہ. یہ میں اپنی بات تو نہیں بتا رہا آپ کو, یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم جو صحابہ نے کی وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اب ایک بندہ کہے میں مسلمان ہوں, لا الہ الا اللہ, میں کلمہ پڑھنے والا ہوں, سر پہ اس کے دستار ہو, جبہ اس نے پہنا ہوا ہو, لیکن جب بات قرآن کی آئے تو قرآن ایسا پڑھے بندہ رشک رشک کرے, اش کرے کہ یار یہ کیسا قرآن پڑھتا ہے, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس سے یہ کہہ دیا جائے کہ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی, اس سے کہہ دیا جائے کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ, اور انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ, اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. کہا کہ جب اس کے سامنے حضور کی تعریف شروع کی جائے, اگر اس کا چہرہ کھل جائے تو سمجھ جائیے گا کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے عشق رسول کے ساتھ قرآن کو لیا ہے. لیکن اگر اس کے اپوزٹ میں, اگر اس کے دوسرے رخ میں قرآن تو صحیح پڑھے, بہت اچھا پڑھے, لیکن عشق رسول اور محبت رسول کا ذکر سنتے ہی اس کا چہرہ ایڑی کی طرح ہو جائے, ناخوشگواری اس کے چہرے پر آ جائے, تو سمجھ جائیے گا اس نے قرآن تو لیا ہے لیکن محبت رسول کو ایک طرف رکھ دیا. کہا ایسے خشکے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. کہا کامیاب ہوگا وہی جو قرآن بھی لے اور حضور کی محبت کو بھی اپنے ساتھ دل میں بسا دے. فرمایا کہ اہل ایمان گویا کہ اس پر نظر کرتے ہیں اور اس طرف توجہ کر کے گویا کہ قرآن کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں. میں اور آپ دیکھیں, فرمایا قرآن جو ہے حضور کے سینے میں نازل ہوا. کہاں پر ہوا بولیے؟ حضور کے سینہ پاک میں نازل ہوا. ہمارے علماء اس بات کو لکھتے ہیں کہ قرآن اگر پہاڑ پر نازل ہوتا ریزہ ریزہ ہو جاتا, سینہ مصطفیٰ پر نازل ہوا تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے اس کائنات کے اندر اگر کسی کا مضبوط دل ہے, اس کائنات کے اندر اگر کسی کا سب سے زیادہ روشن, منور, اعلیٰ, مصفا, مجلہ دل مبارکہ اللہ نے کسی کا بنایا ہے, فرمایا وہ کوئی اور نہیں ہے مصطفیٰ کریم کی ذات مبارک. سمجھ رہے بات؟ اب آپ میں اور سوچے کہ سارا معاملہ تو دل ہی کا ہے. انسان جو ہے نا, دل اس کا جتنا پاک ہوتا ہے وہ بارگاہ الہی میں اتنا قریب ہوتا ہے. سمجھ رہے بات؟ انسان کا دل میلا ہو تو رب سے دور ہوتا ہے, دل پاک ہو تو رب کے قریب ہوتا ہے. اس کائنات میں سب سے پاک دل حضور کا ہے. تمہیں اور آپ اندازہ کریں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کے کتنا قریب ہیں. سمجھ رہے بات؟ اور اس رب کے قریب ہونے کی ایک اعلیٰ مثال یہ ہے کہ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر تشریف لے گئے اور لامقام میں پہنچے جہاں کسی کا خیال بھی نہیں جا سکتا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے گئے اور اللہ کے حکم سے وہاں اللہ رب العالمین نے بلایا اور وہاں پہنچے اور اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب سے کلام کیا اور محبوب نے اپنے رب سے کلام کیا. فرمایا کہ ایسی قربت کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی اور قیامت تک کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی. میں یہ بات آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کیا. فرمایا کہ سب سے پاک دل, دل مبارکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. اور میں اور آپ غور کریں کہ بندہ یہ جو دل ہے, اگر اس دل میں گناہوں کی وجہ سے کدورت آ جائے, گندگی آ جائے, نافرمانی کی وجہ سے اس نافرمانی کے برے اثرات دل پر مرتب ہیں. اس کو میں اور آپ یوں سمجھیں کہ انسان جو ہے آنکھ سے گناہ کرتا ہے, ہاتھ سے گناہ کرتا ہے, اپنے پاؤں سے گناہ کرتا ہے, اپنی زبان سے گناہ کرتا ہے. کہا کہ کیا ہوتا ہے؟ کہا جسم کے جو اعضاء ہیں, ہاتھ ہے, پیر ہیں, کان ہے, ناک ہے, یہ سارے جو اعضاء ہیں, کہا اگر نافرمانی جسم کے اعضاء سے ہو اثر کہاں پہ ہوتا ہے؟ اگر ہاتھ سے گناہ کیا تو کیا معاذ اللہ ہاتھ شل ہو جاتے ہیں, ہاتھ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. آنکھوں سے بدنگاہی کی تو کیا آنکھوں کی روشنی چلی جاتی ہے؟ کہا نہیں, ایسا تو کچھ نہیں ہوتا, ایسا کچھ نہیں ہوتا. ہاتھ سے معاذ اللہ اگر گناہ ہو جائے تو ہاتھ سلامت رہتا ہے, آنکھوں سے گناہ ہو جائے آنکھیں سلامت رہتی ہیں, پاؤں سے گناہ ہو جائے پاؤں سلامت رہتے ہیں.
کہا کہ پھر اثر کہاں پہ ہوتا ہے؟ کہا بندہ جب جسم کے اعضاء سے گناہ کرتا ہے، جیسے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، کان ہیں، آنکھیں ہیں، زبان ہیں، اگر ان اعضاء سے بندہ گناہ کرتا ہے، کہا اس کا اثر کہیں اور نہیں بلکہ انسان کے دل پر پڑتا ہے۔ کہا اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کہا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دل سیاہ ہوتا رہتا ہے، ہوتا رہتا ہے، ہوتا رہتا ہے، بندہ بارگاہ الہی سے دور ہوتا رہتا ہے، دور ہوتا رہتا ہے، دور ہوتا رہتا ہے۔ اگر یہ نافرمانی اور گناہوں کو جاری رکھنے کا سلسلہ جاری رہتا ہے، فرمایا اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ آپ کسی بندے کو، آپ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہوں، گلی کے نکڑ پر یا مسجد کے دروازے پر بھی ایسے لوگ ملتے ہیں جو نماز کے وقت مسجد کے گیٹ پر کھڑے ہوتے ہیں، آپ اس سے کہیں کہ چلے بھائی نماز پڑھنے کے لیے، تو بندہ کہتا ہے کہ آپ جائیں میں پیچھے سے آ رہا ہوں، ہے نا؟ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ جائیں میں پیچھے سے آ رہا ہوں، آپ نماز پڑھ کر آ گئے لیکن وہ وہیں کھڑا ہوئے ہیں، سمجھ رہے بات؟ اسی طرح آپ کسی کو نیکی کی دعوت دیں تو وہ بولتا ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ جائیں میں آ رہا ہوں۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ شہرت یافتہ ثناخواہ الحاج غلام مصطفیٰ قادری دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائیں، ہم انہیں دل کی انتھک گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور میں اپنی اس آخری بات پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ جس طرح میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ انسان اپنے اعضائے جسم سے اگر وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے تو کہا کہ اس کا اثر کہاں پر ہوتا ہے؟ اگر ہاتھ سے گناہ کرے تو کیا ہاتھ شل ہو جاتے ہیں؟ ہاتھ سے گناہ کرے کیا ہاتھ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں؟ آنکھوں سے گناہ کرے تو کیا آنکھیں اس سے روشنی چلی جاتی ہے؟ پاؤں سے گناہ کرے معاذ اللہ تو کیا اس کے پاؤں کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں؟ کہا نہیں، ایسا نہیں ہوتا، بظاہر ایسا نہیں ہوتا۔ کہا پھر اثر کہاں پہ ہوتا ہے؟ کہا انسان کے دل پر ہوتا ہے، اور وہی نافرمانی اور گناہوں کا سلسلہ جو جاری رہتا ہے، بندہ اس سبب سے، اس کی وجہ سے اس کا دل سیاہ ہوتا رہتا ہے۔ کہا نتیجہ کیا آتا ہے؟ نتیجہ یہ سامنے آتا ہے کہ بندہ رب کی بارگاہ سے دور ہوتا ہے، دور ہوتا ہے اور دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ کہا پھر کیا ہوتا ہے؟ کہا پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کے سامنے آپ نیکی کی بات کریں اثر نہیں کرتی۔ جس طرح میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا کہ آپ نماز کے لیے جا رہے ہوں اور آپ اس سے کہیں کہ چلے نماز پڑھنے کے لیے، تو بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ چلے میں آ رہا ہوں، یا آپ اس سے کہتے ہیں چلے نماز پڑھنے، تو بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ اصل میں میرے کپڑے ناپاک ہے، میرا جسم ناپاک ہے، اسی لیے میں آپ کے پیچھے آتا ہوں، آپ جائیں۔ یا بندہ کہتا ہے کہ آپ چلے میں آ رہا ہوں، لیکن وہ پیچھے سے گول ہو جاتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اس نمازی کو ٹوپی دے دی، اس کو ٹوپی پہنا دی، اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے۔ لیکن میں اور آپ غور کریں کہ جس نے مجھے اور آپ کو نماز کی دعوت دی ہے اور میں اور آپ اس کو کہہ دیں کہ آپ چلے میں آ رہا ہوں اور میں پیچھے سے گول ہو جاؤں، تو یہ دھوکہ اس کو نہیں ہے بلکہ اس نے جس طرف آپ کو بلایا ہے اور جس کے لیے آپ کو بلایا ہے، کہا کہ اس رب کو آپ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بات سمجھ رہے آپ کہ بندہ اللہ کی جانب بلا رہا ہے اور ہم کہیں کہ آپ چلے میں آ رہا ہوں، اور مقصد یہ تھا کہ نہیں جانا ہے۔ ایسی صورت میں بندہ اس بندے کو نہیں دھوکہ دے رہا بلکہ اپنے رب کو وہ دھوکہ دے رہا۔ تو میں اور آپ غور کریں کہ اگر ہماری دلی کیفیت اس نہج پر آ جائے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلے کہ نیکی کیا ہوتی ہے، کہا فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ کہا کہ ہمارے ایمان کا معیار اس درجے پر ہونا چاہیے کہ اگر گناہ ہو جائے تو دل اس بات پر آمادہ ہو کہ نہیں یار غلط ہو گئے، توبہ کرنا چاہیے، اور توبہ کرنے کے بعد بندے کو اللہ کی رحمت سے یہ امید ہونی چاہیے کہ میرا رب تو بڑا کریم ہے، وہ میرے گناہوں کو معاف کرنے والا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بات میں نے آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کی کہ یہ جو دل ہے، یہ دل ہی کا سارا معاملہ ہے۔ اگر یہ سدھر جاتا ہے تو انسان سدھر جاتا ہے، اگر یہ دل بگڑ جائے تو کہا کہ سارا معاملہ بگڑ جاتا ہے اور خراب ہو جاتا ہے۔ اب اسی دل کی بات پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ فرمایا یہی وہ دل ہے کہ جس دل کے اندر اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ایک 8 سال کا، 10 سال کا، 12 سال کا بچہ وہ قرآن حفظ کر لیتا ہے۔ کہا اس میں کس کا کمال ہے؟ کہا اس بچے کا نہیں ہے بلکہ یہ میرے رب کا کمال ہے۔
بات سمجھ رہے؟ اس بچے کا کمال نہیں بلکہ رب کا کلام کمال ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا کہ بچہ تو اپنی بساط استطاعت کے مطابق اسٹرگل اور کوشش کرتا ہے. کہا کہ اس کو دل میں کون اتارتا ہے؟ کہا یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے بلکہ اللہ چاہتا ہے تو وہ قرآن جو اس کے لیے وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے اللہ اپنی رحمت سے اس کے دل میں اس کو اتار دے. میرے آقا نے فرمایا کہ کوئی بندہ اگر یہ بات کہے کہ مجھے فلاں آیت یاد تھی اور میں بھول گیا، کہا کہ وہ بھولا نہیں ہے بلکہ بھلا دیا گیا ہے. سمجھ رہے بات؟ اگر میں یہ کہوں کہ ایک سمجھانے کے لیے کہ مجھے قل هو اللہ احد یاد تھی لیکن میں بھول گیا، تو کہا کہ یہ جو معاملہ ہے نا بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں بھول گیا. کہا رب نے بھلایا ہے اسے، خود نہیں بھولا. کہا کہ اس کے دوسرے رخ میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بندے نے کوشش کی. کہا اس کی کوشش تھی، اس نے اپنی قوت سے قرآن یاد نہیں کیا بلکہ اس نے کوشش کی ہے یاد اس کو رب نے کروایا. بات سمجھے؟ اب میں اور آپ یہ حدیث شریف سن کر آپ سے اجازت میں چاہوں گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے قرآن کو پڑھا اور اسے یاد کیا اور اس کے حلال کو حلال سمجھا اور اس کے حرام کو حرام سمجھا، فرمایا کہ اس کے سبب سے اللہ اس بندے کو داخل جنت فرمائے. بولے نا سبحان اللہ، بولے نا سبحان اللہ. میری تقریر کی داد میں نہیں بولے بلکہ آپ سبحان اللہ ماشاءاللہ حدیث کے اس خوبصورت بات پر آپ کہہ دیں سبحان اللہ. میں بس اس بات پر کیونکہ حضرت جو ہے تشریف لا چکے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ نعت شریف کا سلسلہ ہوگا اور بہت خوبصورت انداز میں نعت شریف پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے. میں آپ کا تھوڑا سا وقت لے رہا ہوں معذرت کے ساتھ، بس اس بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، فرمایا جس نے قرآن کو پڑھا یا اسے یاد کیا، قرآن پڑھا اور یاد کیا اور اس کے حلال کو حلال سمجھا اور اس کے حرام کو حرام سمجھا، اور اس پر یعنی مراد یہ ہے کہ عمل کیا، حلال پر عمل کیا، حرام سے بچا. کہا اللہ پاک اس کے سبب سے اسے داخل جنت کرے گا. اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کی شان یہ ہوگی کہ کل قیامت کے دن ایسا بندہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے اہل خانہ میں سے 10 ایسے افراد کو جنت میں لے کر جائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی. آسان لفظوں میں یہ کہیں کہ حافظ قرآن جو اس پر عمل کرے کل قیامت میں خود بھی داخل جنت ہوگا اور اپنے 10 اہل خانہ کو بھی لے کر داخل جنت. تو یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ ماشاءاللہ عمران صاحب کے شہزادے نے تکمیل حفظ القرآن کیا. ہم تمام اس پر ان کے اہل خانہ کو، بالخصوص ان کے والد صاحب کو اور بالخصوص ان کے اساتذہ کرام کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس بچے کو حافظ باعمل بنائے اور یہ بچہ اپنے والدین کے لیے قیامت کے دن شفیع بنے، شفاعت کا ذریعہ بنے. اور اللہ رب العالمین ان کے اساتذہ کرام کہ جنہوں نے اپنی محنت اور کوششوں سے اسے اس مقام تک پہنچایا، اللہ تبارک و تعالی ان کے اساتذہ کرام کو دین و دنیا کی برکتیں نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ سنا سیکھا سمجھا ہمیں اسے یاد رکھنے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ طہ و یاسین صلی اللہ. ماشاءاللہ خطاب فرما رہے تھے جناب حضرت علامہ عامر قادری اتاری دامت برکاتہم العالیہ. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم جو باتیں ہم نے سنی ہیں انہیں یاد رکھنے، ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج کی یہ خوبصورت محفل پاک جو کہ ہمارے قبلہ سید عمران اتاری بھائی کے شہزادے جناب حافظ سید احمد رضا اتاری کے حفظ قرآن کے مکمل ہونے کی خوشی میں منعقد کی گئی ہے. اللہ رب العزت جو دعائیں شہزادے کے حق میں کی گئی ہیں ان دعاؤں کو قبول فرمائے. اور میرے بان میں آپ دیکھ رہے ہیں وطن عزیز ملک پاکستان میرے مسلک کے عظیم ثنا خان محترم جناب الحاج حافظ غلام مصطفیٰ قادری صدیقی دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہوئے. میں آپ کو اپنی جانب سے اور تمامی اہل خانہ کی جانب سے میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور انشاءاللہ الحاج حافظ غلام مصطفیٰ قادری صاحب کو دعوت دینا دے رہا ہوں کہ آپ اپنی عقیدتیں محبتیں پیش کریں گے کہ جل رہا ہے محمد کی دہلیز پر
دل کو تاکہ حرم کی ضرورت نہیں، میرے آقا کے ہم پہ ہیں اتنے کرم، اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں، اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں۔ جناب الحاج حافظ غلام